تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اب اعمال سے رشتہ ختم، سوائے 3 چیزوں، سوائے بولیے 3 چیزوں کے، بس وہ 3 چیزیں اگر آدمی مرنے سے پہلے کر لے اور اس کے بعد مر جائے تو اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پہلی چیز، مرنے والا مرنے سے پہلے کوئی علمی کام، ایجوکیشنل ورک کر کے مرے، یعنی کوئی کتاب اس نے لکھ دی، کچھ اسٹوڈنٹس اس نے تیار کر لیے، کچھ ادارے اس نے بنا لیے، وہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، دنیاوی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ مرنے والا مرنے سے پہلے کوئی ایسا علمی کام کر کے مرا جس علم سے دنیا نفع حاصل کر رہی ہو، تو اب مرنے والا قبر میں سو رہا ہے، لیکن اس نے حافظ تیار کیے اور حافظ تیار کر کے وہ اس دنیا سے چلا گیا، جب تک وہ حافظ خود پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، اس سے لوگ پڑھتے رہیں گے اور اس سے لوگ پڑھتے رہیں گے، جب تک وہ پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہے گا، مرنے والے کو قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ آپ مرنے سے پہلے بنگلہ نہ بنائیں، میں یہ نہیں کہتا، مرنے سے پہلے مرسیڈیز کار نہ خریدیں، یہ نہیں کہتا، کرو، لیکن مرنے کے بعد یہ کوئی چیز بھی آپ کو کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے اگر دولت دی ہے، اللہ نے اگر فکر دی ہے، سوچ اور صلاحیت دی ہے اور آخرت کی فکر کا جذبہ عطا کیا ہے، تو مرنے سے پہلے یہ کام کر کے مر۔ آج ہمارے بچے دوسری اسکولوں میں ایڈمیشن کے لیے دھکے نہ کھاتے، رشوت نہ دیتے، اگر ہم نے خود اپنے اسکول قائم کر لیے ہوتے تو ہم نے نہیں کیا، اور نہ کبھی اس طرف کون جھمیلے میں پڑے، آدمی یہ کہتا ہے کون یہ ٹینشن اٹھائے، ارے بابا یہ ٹینشن آج آپ اٹھا لو گے تو آخرت کا ٹینشن کم ہو جائے گا۔ تو آپ اپنا ٹارگٹ بناؤ زندگی کے اندر، اپنا مقصد بناؤ کہ ہم مرنے سے پہلے اگر بہت بڑی یونیورسٹی نہیں کھول سکتے، بہت بڑا کالج نہیں کھول سکتے، بہت بڑا ہائی اسکول نہیں کھول سکتے، ہم نرسری ہی کھول سکتے، کھولو۔ بہت بڑا دارالعلوم نہیں قائم کر سکتے، جامعہ قائم نہیں کر سکتے، مدرسہ قائم نہیں کر سکتے، ایک چھوٹا مکتب قائم کرو، لیکن کرو، علمی کام کرو۔ اور اگر یہ سب بھی نہیں کر سکتے تو جہاں کوئی استاد پڑھانے والے ہوں، کسی استاد کی سیلری کی ذمہ داری لے لو، تو وہ جتنا پڑھائیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا، کچھ تو کرو۔ ہماری قوم اس کے سلسلے میں کچھ کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اس دنیا کی محبت اتنی بس گئی ہے دل کے اندر کہ لگتا ہے یہ دنیا چھوٹے گی نہیں۔ میں ایک بڑی پیاری بات عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے گا، اس کو یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ ساری تیاریاں دنیا کے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن مرتے وقت چادر بھی جو کفن کی ملے گی نا، ہم اتنے کمزور ہوں گے کہ وہ چادر بھی اوڑھنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں، یہ بھی کوئی دوسرا ہی ہم کو پہنائے گا۔ اتنے بے بس ہوں گے ہم کہ اپنے ہاتھ سے کفن بھی نہیں پہن سکیں گے، کوئی اور پہنائے گا تو کفن پہنے، اتنے بے بس ہوں گے۔
لیکن اتنے دنیا کے اندر ڈوب چکے ہیں کہ آخرت کا خیال ہی نکل گیا. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے اس کے بارے میں غور کرو کہ اس آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے. سوچو اس کے بارے میں. قرآن اس کے بارے میں غور کرنے کی بات کر رہا ہے اور ہمارے پاس اس کے بارے میں غور کرنے کا کوئی وقت نہیں. تو پہلی چیز علمی کام. دوسری چیز میں عرض کر دوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ. مرنے والا مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کیا جو صدقہ جاریہ ہو. جیسے مثال کے طور پر کہیں پانی کا کنواں آپ نے کھدوا دیا, لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کہیں درخت آپ نے لگا دیا, کوئی آپ نے ہاسپٹل بنا دیا, کوئی مسافر خانہ بنا دیا جہاں بیٹھ کر کے آدمی جو ہے تھوڑا سا آرام کرتا ہے, ساری چیزیں اس کی سہولت کی مل رہی. تو صدقہ جاریہ کا کوئی کام, جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنواں بنا دیا اور اس کنویں کو اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر دیا, تو اب جب تک اس کنویں سے پانی پیا جاتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا مرنے والے کو. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے نیک اولاد. اگر مرنے والا مرنے سے پہلے نیک اولاد چھوڑ کر کے مرا تو یہی نیک اولاد اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. وہ جتنی نیکی کرے گی وہ اولاد, ان ساری نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ مرنے والے ماں باپ کو عطا فرمائے گا. مرنے والے ماں باپ, یہاں نوجوان بھی ہیں اور شادی شدہ بھی ہیں, لیکن ایک مسئلہ بتا دینا تھوڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنی بیوی سے قربت کرتے ہیں اور قربت کرتے وقت کی دعائیں یاد نہیں ہوتی, اور جب وہ دعائیں یاد نہیں ہوتی اور اس کے بعد قربت کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہوتی جو شریعت چاہتی ہے. فرمایا گیا اگر کسی نے دعا پڑھ کر اپنی بیوی سے قربت کی اور اسے حمل رہ گیا, وہ جب تک ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا رہے گا نا, اس کی ہر سانس کے عوض کے اندر اللہ ماں باپ کو نیکیاں عطا فرماتا رہے گا. یہ سب سیکھو. یہ نہیں کہ گندگی جو ہے یوٹیوب کے اوپر کیسے قربت کی جاتی ہے وہ دکھایا جائے اس طرح نہیں, شریعت کیا کہتی ہے. اور ہم اتنے غافل ہو گئے, ہوس پرست اور شہوت پرست ہو گئے کہ ہم نے دین کو کسی لائق معاذ اللہ سمجھا ہی نہیں. ہر چیز میں دنیا, ہر چیز میں دنیا, ہر چیز میں دنیا. تو آج مجھے آپ کو خاص طور پر یہ بتانا تھا کہ قرآن کہتا ہے اس کل کے بارے میں سوچو اور غور کرو کہ تم نے وہاں کے لیے کیا بھیجا ہے, اور اس کل میں جو چیز کام آنے والی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ مرنے والا مرنے سے پہلے اس کے اعمال, مرنے کے بعد اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے, علم, صدقہ جاریہ اور نیک اولاد. کوشش کریں کہ ہم مرنے سے پہلے یہ تینوں کام کر کے مریں کہ اولاد کو نیک بنا کر کے مریں, صدقہ جاریہ کا کچھ اہتمام کر کے مریں اور علمی کوئی کام کر کے مریں.